بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے بچوں آپ سب؟ 9th کلاس میں آپ کے اردو کے ٹیچر مس نائلہ۔ چلیں بچوں دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ بچوں آج کا سبق ہے ملک کے پرندے اور دوسرے جانور۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اس کو عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ عنوان نمبر 1 ہے سبق کا خلاصہ، نمبر 2 مصنف کا تعارف، نمبر 3 سبق کا مرکزی خیال۔ چلیں دیکھتے ہیں ہم باری باری۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان اور ان کی پیدائش تھی 1920 کی اور وفات 2000 کی۔ چلیں ان کے ابتدائی حالات کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدائی حالات میں ان کے یہ ہیں کہ یہ اردو کے ممتاز افسانہ نگار ہیں اور مزاح نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ 1920 میں پیدا ہوئے ہیں ضلع جلندھر میں اور قلعہ نور کے مقام پر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل لاہور اسکول سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، ٹھیک ہے۔ اور اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی اور ان کو پھر جلد ہی 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے تھے، پھر اس میں ترقی کرتے کرتے اور آخر کار وہ میجر جنرل کے عہدے پر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے ان کو ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کیا انہوں نے، اس کے بعد 1980 میں جو ہے وہ ان کا تقرر جو ہے وہ اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کے حیثیت سے ہو گیا اور وہاں انہوں نے 6 سال تک جو ہے وہ یعنی کہ 1986 تک علمی اور ادبی خدمات سر انجام دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب شفیق الرحمان کے بارے میں ان کا اسلوب نگارش کیسا تھا، ان کی تحریر کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کے جو شامل نصاب مضمون ہے اس میں سے آپ کو دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اس میں ان کا ہلکا پھلکا مزاح ان کا انداز ہے، یعنی کہ ان کو ہر چیز کو مختصر سا اور اتنے اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کے ساتھ وہ چیز انسان کے جو ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے قاری کے۔ اب یہ ہے کہ ان کے مزاح کا جو انداز ہے ہلکا پھلکا ہے، ٹھیک ہے، اور نصیحت آموز بھی ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سی زبانی فقرات اور جملوں سے جو ہے وہ انسان کو بہت سی باتیں جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کا جو ہے وہ حصہ مزاح جو ہے وہ ایک وقار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز بھی شامل کسی کے مطلب تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے نا، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تو وہ ان کی اس طرح سے ہے۔ اور ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں اس میں حصہ مزاح ہونے کی وجہ سے وہ جو قاری تھے یا جو بھی پڑھنے والے بھی ہیں ان کو ان میں بہت مقبول ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھتے ہیں ان کے تصانیف کون کون سی ہیں۔ تو ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنے جو 1942 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دیگر مجموعے کون کون سے؟ شگوفے، متجزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ، ٹھیک ہے، یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ اور ویسے تو بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، تصانیف ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں تو آپ کو اگر آپ سے کویسچنس پوچھے جائے گا کہ آپ کی مشہور کتابیں، تو زیادہ تر وہ 2 یا 3 ہی پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے یاد کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سبق کے خلاصے کی طرف، ٹھیک ہے۔ خلاصہ میں کسی خیال میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ اچھا بچوں، یہ جو سبق ہے اس میں مصنف جو ہے شفیق الرحمان نے بڑے دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں جتنے بھی پرندے اور جانوروں کا ذکر کیا جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسک جو عام طور پہ جو ہے پائے جاتے ہیں انہیں کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور جو ہے انسانوں اور انسان کو جو ہے وہ ان کا مقصد دراصل یہ تھا بتانے کا کہ انہوں نے پرندوں اور جانوروں کو تمثیل بنا کر جو ہے نا انسانوں پہ طنز کیا ہے، اور ان کا اصل مقصد بتانے کا یہ تھا کہ بہت سے انسان جو ہے پرندوں اور جانوروں سے مماثلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو تحریر جتنی بھی تحریر انہوں نے لکھی ہے وہ لفظی مزاح کے طور پر زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے وہ لفظوں کو الٹ پھیر سے قاری جو وہی پڑھ رہے ہیں ان کو ہنسنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے پرندے کا ذکر کیا ہے وہ ہے کوے کا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کوا عام طور پر زیادہ تر پایا جاتا ہے اور ہر جگہ پر ہی پایا جاتا ہے تو اس کا انہوں نے زیادہ تر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کوے کا ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو مذکر
اسے مذکر بولا جاتا ہے. ہر وقت کائیں کائیں کی آوازیں نکالتا رہتا ہے. اور کوے جو ہیں جسامت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور جہاں پر بھی دیکھتے ہیں ان کی نظر چونکہ بہت تیز ہوتی ہے، اور جب بندوق کی گولی کی آواز آتی ہے تو وہ اتنا شور مچاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ جو بندوق چلانے والا جو ہے وہ گھنٹوں پچھتاتا رہتا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے انہوں نے جس پرندے کا ذکر کیا ہے وہ بلبل کا ہے. اور اس میں انہوں نے بلبل کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ بلبل کو ہمارے جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے بلبل کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اپنے جو ہے وہ شاعری میں اور ادب میں جو ہے شامل کر لیا. کہ بلبل جو ہے وہ ایک روایتی پرندہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بلبل کو جو ہے وہ بے سری بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ بے سر راگ الاپتی ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہتی میرا گلا خراب ہے، اس لیے وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے، اور وہ اکثر غمگین رہتی ہے. اور بلبل جو ہے نقل مکانی نہیں کرتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی، کیونکہ وہ ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ انہوں نے ذکر کیا بھینس کا. ٹھیک ہے، جو عام طور پہ جانور ہر جگہ پایا جاتا ہے، وہ بھینس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھینس موٹی ہوتی ہے، خوش طبع ہوتی ہے، اور اس کا بیسیکلی جو زیادہ تر جو اس کا وہ ہوتا ہے کام جو ہے زیادہ تر وہ جگالی کرتی ہے، یا پھر تالاب میں چپ چاپ بیٹھ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اکثر حسد بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا ہے جس پرندے کا، وہ الو کے بارے میں. ٹھیک ہے، انہوں نے الو کے بارے میں وہ کہا ہے کہ بربردار ہوتا ہے، یعنی سمجھدار ہوتا ہے اور دانش مند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ الو ہی رہتا ہے. کھنڈرات میں رہتا ہے. اس کی 20 اقسام پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم ایک الو کو دیکھ لیں تو باقی الوؤں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دن بھر آرام کرتا ہے اور رات کو آوازیں ہو کی آوازیں نکالتا ہے. اور جو مادہ الو ہے وہ بچوں کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی ان کی شکل اپنے ابو جان سے ملتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، اور الو کو برا بھلا کہنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ جو ہے وہ جانور آ جاتا ہے بلی. بلی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بلیوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ہر گھر میں عموماً پائی جاتی ہیں، اور جو ہے آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بلیوں کی، اور کتے اور بلی کا جو ہے ازلی دشمنی پائی جاتی ہے آپس میں، اور وہ گھر میں جو ہے وہ چوہوں کا صفایا کرتی ہیں، لیکن پھر خود گھر میں ہی رہ جاتی ہیں، اور جو ہے مطلب ایک دوسرے کو لڑائی کرنے، ایک دوسرے کو نوچنا جو ہے وہ بلیاں آپس میں ان کا مشغلہ ہے، دلچسپ مشغلہ ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کا مرکزی خیال کی طرف. خلاصہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس 3 صفحات کا چیپٹر ہے تو تقریباً 1.5 یا 1 صفحے کا آپ کا خلاصہ ہوتا ہے. اس میں آپ نے جو مصنف نے جتنے آپ کو جانور پرندے بتائیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مرکزی خیال کو آپ نے تقریباً 4-5 سطروں میں ختم کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس سبق کا مرکزی خیال یہ کہ مضمون نگار نے مزاحیہ انداز میں پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، بتایا کہ کس طرح سے یہ پرندے اور جانور علامہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور کوے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ صبح سویرے موڈ خراب کرنے آ جاتا ہے. اس طرح سے مختلف جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بھی انہوں نے مزاحیہ انداز میں بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے زمانی جو فقرات ہیں وہ ان کی تحریر کی جان ہیں. اسی طرح سے مزاح میں انہوں نے پرندوں کو تمثیل بنا کے معاشرے کے بعض لوگوں پر گہرا طنز کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا تھا خلاصہ اور مرکزی خیال. یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اسے کاپی پہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اور پڑھائی اس کی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے. کل میں اس کے آپ کو باقی الفاظ مانی اور سوالات و جوابات انشاءاللہ کرواؤں گی. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.